ہمارے یہاں کنفیوژن رہتی ہے کہ زبانی ذکر اور قلبی ذکر یہ دونوں الگ الگ سے ہیں یا ان کی کیا حیثیت ہے۔ اب اس کا پہلے تو دیکھیں کہ مقصد کیا ہے۔ تو زبان ایک معاون کے طور پر استعمال ہوتی ہے، جیسے وہ زمانے رہے نہیں، اب تو ہم سے جو آپس کا جو تعلق تھا، جو محبت تھی، جو وقت ہم ایک دوسرے کو دیتے تھے، ان مشینوں نے ہم سے وہ چھین لیا۔ ہماری سہولت کے لیے چیز تھی لیکن مس یوز بہت ہو گیا۔ وہ نانی یا دادی یا وہ قصہ گو کیا کرتا تھا، وہ احوال بتاتا تھا، وہ اپنی صلاحیتیں لگا کر، اپنی انرجی لگا کر اس کہانی یا اس قصے کو بیان کرتا تھا، اور جو باقی تھے ارد گرد بیٹھنے والے، وہ ان کے لیے بہت آسانی ہو جاتی تھی، وہ اس قصے کو، اس کہانی کو سنا کرتے تھے۔ یہ زبان کا رول اتنا ہے، اس نانی کا ہے، اس دادی کا ہے، اس قصہ گو کا ہے۔ وہ نانی، وہ دادی اپنے لیے کہانی نہیں سنایا کرتی تھی، وہ ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے سنایا کرتی تھی۔ وہ کون ہے جس کے لیے زبان بیان دیتی ہے؟ گویا زبان ایک نکارہ بجاتی ہے، ایک دھن بکھیرتی ہے، اس کی دھن، اس کی طرز، اس کی لے پر جس کو جھومنا تھا، جس کو اثر لینا تھا، وہ کہیں اور کھسک کے چلا گیا۔ اس نے کہا تم یہی کام کرو، میں کہیں اور جا کے۔ اب یہ ہوا کہ اس نے کہا زبان کو رک جاؤ، اس بار مجھے اپنی دھن خود بجانے دو تاکہ میں اپنی دھن پر خود مست ہو جاؤں۔ تو یہ قلبی ذکر یوں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، مطلب یہ ہے کہ وہ نکارہ بجاتی رہے، وہ اعلان کرتی رہے، وہ بیان دیتی رہے، وہ قصہ سناتی رہے، اور تمہارا دل اس کو سنتا رہے۔ یہ سارا انتظام اس دل کے لیے، اس قلب کے لیے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو۔ یہاں پڑھنے والے کی زبان پڑھ رہی ہے، زبانیں غور کر رہی ہیں، آپ کی آنکھیں غور کر رہی ہیں، یا آپ صرف کان غور کر رہے ہیں؟ کان تو پہنچا رہے ہیں اس کی منادی یا اس کے بیان کو، اس کے قصے کو، اس کی کہانی کو، وہ تو پہنچا رہے ہیں۔ کس تک پہنچا رہے ہیں؟ وہ آپ کا قلب ہے۔ اگر آپ کا قلب یا تو خود یہ کام کرے، یا پھر اگر کوئی اور کر رہا ہو، اسی کے لیے کر رہا ہو، تو پھر اس کو اس کے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ پھر اس سے فکر پیدا ہوگی، اس کی ضرورت کا احساس پیدا ہوگا، وہ لگن لگے گی، وہ اس کے اندر وہ جوہر جو سوئے پڑے ہوتے ہیں وہ جاگیں گے، اور اس کو فکر ہوگی کہ میرا کام کیا تھا اور میں کر کیا رہا ہوں۔ قلب ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے، جہان ہے۔ اس جہان کے لیے سارے انتظام ہیں۔ آپ کے جسم کو کھانا کھلایا گیا، مختلف حوالوں سے اس کو پروان چڑھایا گیا۔ جو اصل ہے وہ آپ کا قلب ہے۔ اگر یہ قلب ٹھیک نہ ہوا، اللہ کی محبت کی طرف نہ گیا، تو پھر ہم نے سارے کا سارا معاملہ خراب کر دیا۔ جو انتظام جس مقصد کے لیے کیا گیا تھا وہ پورا نہ ہوا۔ تو اب آپ سرگوشی سے یا باواز بلند زبان سے کچھ ادا کریں یا کسی اور کی زبان سے سنیں، تو وہ آپ کے قلب کے لیے ہے، وہ زبان کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کے کسی اور آرگن کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کے قلب کے لیے، جس کا کام ہے۔ اگر وہ خود کر لے تو بہت اچھا ہے۔ آپ کی جو نماز ہے، زبان بھی اس میں شامل ہے۔ وہ کیوں شامل ہے؟ اس میں سہولت زیادہ ہو جاتی کہ اب اس کو جو دو رخ پر کام کرنا پڑ رہا تھا، اب ایک رخ پر کام کر رہا ہے وہ قلب، بس اس کا کام سننے کا ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، وہ جو قلب ہے وہ سنے، اس کے اندر رکھی گئی محبت اور جو فکر ہے، جو اپنائیت ہے، اس پر غور کرے گا، اس کی اہمیت پر غور کرے گا۔ ایسے ماحول میں رہتے ہیں جن کی زبانیں غلط قصے سنا رہی ہیں، غلط نکارے بجا رہی ہیں، غیر ضروری منادیاں کر رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو اس کا آپ کے قلب پر اثر نہیں ہوگا؟ وہ اور غافل نہیں ہوگا کیا؟ وہ اور ٹریک سے نہیں ہٹے گا کیا؟ ضرور ہٹے گا وہ۔
تو اسی لیے ایسی محفل کو اوائڈ کریں جہاں پہ غلط پیغام دیا جا رہا ہے، وہ دھن ٹھیک نہیں بجائی جا رہی، وہ ٹریک سے ہٹانے والی چیز ہو تو آپ کو وہاں سے کنارہ کر لینا چاہیے۔ ایسی صحبت سے پھر تنہائی بھلی، اگر آپ تنہائی میں اللہ کا ذکر کی طرف آپ مائل نہیں ہوتے تو پھر آپ کا قلب غافل ہے۔ مومن کی تنہائی اس کی محفل سے زیادہ خوبصورت ہوا کرتی ہے۔ ہمارے ہاں محفلوں کو خوبصورت کیا جاتا ہے، الٹ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو اس محفل میں ہونا چاہیے جس محفل میں آپ کو وہ حقیقت ملے، وہ آگہی ملے، وہ فکر ملے۔ اگر وہ محفل کوئی اور نہیں لگاتا تو آپ خود لگا لیا کریں۔ یہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، اللہ کو اپنے قلوب میں بسائیں اور لوٹ کر اس کے پاس جانا ہے۔ وہ دیکھے گا کہ اس قلب میں میری محبت کو کون کون سجا کے لایا۔ دنیا کی عارضی فکروں کو جس نے اہمیت دی اور وہ اس سعادت سے محروم رہ گیا، مرنے سے پہلے تیاری کر لو۔ وہ سب چیزیں جو یہیں رہ جانی ہیں ان سے دل لگانا انتہائی بے وقوفی ہے، اللہ کی دی ہوئی مہلت کا مذاق ہے۔